خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان خوبصورت الفاظ سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج ہم یہاں کس ہستی کو ڈسکس کریں گے اور کن کے حوالے سے بات کریں گے۔ مجھے حمیر انور کہتے ہیں اور آج ہم شاعر مشرق یعنی ایک ایسی عظیم ہستی کہ جنہوں نے ایک آزاد فضاؤں میں سانس لینے والے ملک کا خواب دیکھا اور پھر قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ آزادی کی اصل اہمیت ہے کیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تعلیمات کی، یا انہوں نے جتنی شاعری میں ہمیں شاعری کے ذریعے نوجوان نسل کو بتانے کی کوشش کی، ان کے الفاظوں کے ذریعے جو انہوں نے بتانے کی کوشش کی، یقیناً ایک بہت بڑا میسج انہوں نے دیا کہ جس طرح ہماری جو نوجوان نسل خاص طور پر ہم دیکھتے تھے کہ پریشان بھی ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی مشکل صورتحال ہے، اس میں ایک بہترین مشعل راہ ہے کہ اگر ہم شاعر مشرق کو پڑھنا شروع کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نہ صرف آزادی کا خواب دیکھا بلکہ انہوں نے نوجوانوں کو بیدار کرنے کی بات بھی کی، اور جب ہم بیدار کرنے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً جو اپنا حق ہے، جو اپنی جس لیے ہم یہاں موجود ہیں، اللہ پاک نے ہمیں زمین پہ اتارا ہے، اور یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری اہلیت کیا ہے، اور خاص طور پر پرسکون آزاد فضاؤں میں جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اسی عظیم ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ آج پوری قوم شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، سلام پیش کرتی ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، میں پینل کا تعارف کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب، مصنف ہیں، ایڈوکیٹ ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے اس خاص محفل کے لیے وقت نکالا، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ڈاکٹر امرین حسیب عنبر صاحبہ معروف شاعرہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا۔ علاؤالدین خانزادہ صاحب صحافی ہیں، شاعر ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کروں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے بہت ساری اپنی شاعری کے ذریعے ایسے ایسے کام کیے، ایسی تعلیمات دیں کہ یقیناً اگر آج ان کو ہم جتنا پڑھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی اور حیات مبارکہ کو کیسا پایا آپ نے؟ جی بہت شکریہ حمیر انور صاحب، آپ نے یہاں پہ مدعو کیا۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ اصل میں ان کا جو پیغام ہے وہ امت مسلمہ کی بیداری کا ہے بیسیکلی، بے شک، اور اس میں وہ جو فوکس کرتے ہیں وہ نوجوانوں کو فوکس کرتے ہیں، اور یہ ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی نسبت ان کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے، زیادہ علم ہوتا ہے، زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں، زیادہ آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمنا کو سینے میں بیدار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، بہت خوب، اور یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے ہوں فقیری میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اینٹ سے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ کیا بات۔ تو وہ نوجوانوں کو اپنا ایک ویژن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور اس ویژن کی ٹرانسفر کے لیے انہوں نے پوئٹری کا سہارا لیا ہے۔ جی، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال کا کلام صرف نثر میں ہوتا، جیسے کہ ان کی نثری کتب بھی بہت ساری ہیں، اور انہوں نے پوئٹری نہ کی ہوتی تو شاید ان کا کلام جو ہے، ان کا کام جو ہے وہ دب جاتا، لیکن چونکہ ان کی پوئٹری کے اندر انہوں نے اس کو کنوے کیا ہے، اس لیے ان کی پوئٹری جو ہے وہ زندہ جاوید بن چکی ہے۔ اور آج بھی جب ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو کسی کو خواہ میر کا شعر یاد ہو نہ ہو، غالب کا شعر یاد ہو نہ ہو، لیکن علامہ اقبال کا شعر ہر خاص و عام کو یاد ہوتا ہے، نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یاد ہوتا ہے۔ بے شک، بالکل، بہت خوب، آپ نے بڑے زبردست انداز سے روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف یہی سوال لے کے آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کا جب ہم نام دیکھتے ہیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک بہت بڑا نام ہے، دنیا انہیں پوئٹ آف ایسٹ کے نام سے پہچانتی ہے، ٹائٹل سے پہچانتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت سی زبانوں میں جو آپ کی شاعری تھی، آپ کے جو اقوال زریں تھے وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئے، لوگوں نے پڑھے بھی۔ کیا کہیں گی، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اصل میں علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک احساس شخصیت ہیں۔ بے شک، ایک معنوں میں تو احساس شخصیت وہ ہوتی ہے جو اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں، اس کے باوجود اس کے اثرات ہر زمانے میں سفر کرتے بے شک، ہیں۔ بے شک، بے شک۔ لیکن ہم علامہ اقبال کو دوسرے معنوں میں بھی احساس شخصیت کہتے ہیں کہ اگر ہم علامہ اقبال کی صدی کا جائزہ لیں تو وہ انسانی تاریخ کی سب سے تباہی کی 2-4 صدی تھی، بے شک، اور جتنی خونریزی اس صدی میں ہوئی ہے کسی اور صدی میں نہیں ہوئی۔ نہیں، بالکل ایسے ہے۔ تو پوری دنیا پر، صرف بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، پوری دنیا پر
ایک مایوسی، حزن و ملال کی کیفیت طاری تھی۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال بجائے اس کے کہ ان حالات سے متاثر ہوتے، انہوں نے ان حالات کو متاثر کیا، کیا بات ہے، بہت خوب، اور انہوں نے امید کا پیغام دیا۔ بے شک، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اب یہ جو امید ہے، یہ اقبال کی سب سے بڑی شاعری کی خصوصیت اور پیغام ہے، بے شک، جو ہمیں سمجھنا چاہیے ہے۔ اور کیوں سمجھنا چاہیے کہ خود اقبال نے کہا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں کیا خانہ۔ بات ہے، کیا بات ہے، اب یہ جو محرم راز ہوتا ہے نا، یہ صاحب بصیرت بھی ہوتا ہے، اس کو ذات کا عرفان بھی ہوتا ہے، اس کے اندر صدیوں کا فہم موجود ہوتا ہے اس کی بات میں، تو اس کی بات تو بہت دھیان لگا کر احترام سے، توجہ سے سننی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جب ہم اقبال کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں، اور عام شاعری پہ آپ اس کو نہیں پرکھ سکتے کہ جیسے ہم اور شعراء کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں استعارے ملتے ہیں، تشبیہات ملتی ہیں، یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، یہ سب بھی ملتا ہے اقبال کے ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں پورا ایک نظام فکر ہے۔ اب جب ہم امید کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی امید کے پیچھے کون سا فکری نظام کام کر رہا ہے۔ تو وہ فکری نظام ہمیں ملتا ہے، ایک تو ان کا اسلامی میٹافزکس، دوسرا خودی، اور تیسری چیز تغیر۔ کیا بات ہے۔ یہ تین جو ان کے تصورات ہیں، وہ مل کر امید کو صرف ایک تصور، ایک آرزو، ایک خواب نہیں رہنے دیتے، بلکہ انقلاب کی ایک جیتی جاگتی قوت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بے شک، وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی تخلیقی قوت پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے کہ خدا تو مسلسل تخلیق کر رہا ہے، کیا رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون، تو آواز تو مسلسل آ رہی ہے، مسلسل تخلیق کا عمل جاری ہے۔ تو ان کے ہاں خودی بھی جو ہے وہ انا یا تکبر نہیں ہے، جو عام طور پہ ہم خودی کا مطلب یہی لیتے ہیں، لیکن اقبال کے ہاں خودی کا تصور جو ہے وہ ہے خدا شناسی اور خود شناسی کا باہمی تعلق۔ کیا بات ہے۔ یہ تعلق جب قائم ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ اب جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ وقت کی قید سے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ خلاق ہیں، خود مختار ہیں، آپ اپنی تقدیر خود بنا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر مایوسی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں ہو سکتی، جب اختیار آپ کے پاس آیا ہے تو پھر آپ مایوس کیسے ہوں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ تیسری چیز ان کے ہاں تغیر ہے، کہ وہ تو کہتے یہی ہیں کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ بے شک، بے شک۔ تو اس میں پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ زوال ہے تو یہ وقتی ہے۔ سر، آپ کی طرف یہی بات لے کے آؤں گا کہ ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں شاعر مشرق کی تو انہیں پڑھنا، سمجھنا اور پھر ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا یقیناً اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک زندگی، بہتر زندگی گزارنے کے لیے جو طور اتبار ہونے چاہیے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ڈاکٹر محمد اقبال ایک فلسفی ہیں، بے شک، اور ان کا فلسفہ دیگر فلسفوں سے الگ ہے۔ الگ ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ جس فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر امرین نے کہا، اس فلسفے کی پوری وکالت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جی جی۔ اگرچہ فلسفے میں، یعنی عقیدے میں اور فلسفے میں ذرا سا فرق ہے کہ عقیدہ دلیل کا محتاج نہیں ہے، جی جی، فلسفہ دلیل کا محتاج ہے۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے اپنے عقیدے کو فلسفہ بنایا اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیا بات ہے، کیا اور بات اس کو آگے بڑھایا۔ جی۔ اچھا، جب آدمی اس مقام پر آ جاتا ہے تو پھر اس میں وہ صفات، وہ جو ملکوتی صفات کا علامہ نے کئی جگہ تذکرہ کیا ہے، فلسفی ہے، پھر شاعر ہے۔ جی اچھا، شاعر بھی دو زبانوں کے ہیں، ایک تو بے ان شک۔ کی اپنی زبان جی تھی، جی جی، ان کی جو ماں بولی جو تھی، اس میں انہوں نے ذریعہ اظہار نہیں کیا، نہیں کیا، صحیح۔ انہوں نے اردو میں کما حقہ ایسا کلام کہا، اور فارسی میں ایسا فارسی میں، کلام جی، بے کہا شک، بے شک۔ کہ سعدی، شیرازی اور فردوسی کے بعد اقبال لاہوری کا مقام آتا ہے۔ جی جی جی، بے شک۔ ہمارے ہاں تو عام لوگ انہیں علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر محمد اقبال حکیم الامت کا مطلب انہوں نے اس امت کے مرض کو شناخت کیا، کیا بات ہے، اور یہ کیا بات بتایا کہ اس امت کا یہ مرض ہے۔ کیا بات ہے۔ چوں آمد روزگارے ہی فقیر دیگر دانائے راز آیت کے۔ تو وہ جو دانائے راز کا جو فلسفہ ہے نا علامہ اقبال کا، وہ دانائے راز ہونے کے لیے فلسفے کو عقیدے کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے، اور ان کا عقیدہ اور ان کا فلسفہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، کیا بات ہے، جی جی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی نہ دلیل ہے نہ کوئی، جی جی، وہی دلیل ہے اور وہی سارے چیز کی سبیل ہے. وہ کہتے ہیں سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، چو آمد روزگار ای فقیر ہے، دیگر دانائے راز آیت کے نایت، بے شک بے شک. تو وہ دانائے راز واہ، تھے. جی اور جی. اس دانائے راز نے جو کچھ کہا، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ خود اقبال نے جو ابلیس کا خطاب جی جی، اپنے جی جی. چیلوں سے جو ابلیس کا خطاب کیا ہے، جی جی. دیکھیے ہم نے اقبال کے وہ جو خطاب ہے، ابلیس نے جو خطاب کیا ہے اپنے چیلوں سے، اس خطاب کو ہم نے اپنی قوم پر نافذ کر دیا ہے. اور صحیح. جن جن باتوں سے اقبال نے اپنے چیلوں کو منع کروایا تھا، جی جی. ہم نے اقبال کے کلام کو نکال کے، اقبال نے ابلیس کے ذریعے یہ کہلوایا کہ اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو، وہ تمام چیزیں ہم نے اپنے سلیبس سے نکال دی. جی جی. اور ہماری قوم کی جو پسماندگی کا اور ہمارے نوجوانوں سے اقبال کی عدم آگہی کا جو حال ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اقبال کو چومنے، چاٹنے اور سبحان اللہ کہنے کا ایک وسیلہ سمجھ لیا ہے. اقبال کو پڑھیں، اقبال کو سمجھیں. بے شک، اقبال آپ کو راہ دکھاتا ہے. اقبال جو ہے مایوس نہیں کرتا. اقبال آپ کو امید دلاتا ہے، اندھیروں سے روشنی کا سفر لے جاتا ہے. جی جی جی، بے شک. کیا بہت خوب، بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب کی حیات مبارکہ پہ، اور انہوں نے جو میں اگر ان کو بحیثیت انسان، کیونکہ ظاہر ایک بچپن سے تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے لاء پڑھا، پھر اس کے بعد ایک بہت لمبی سٹرگل ہمیں دکھائی دیتی ہے. بحیثیت انسان کیسا پایا آپ نے انہیں؟ دیکھیں بحیثیت انسان تو جو لوگ بڑا کام کرتے ہیں نا، تو وہ ان کی مطلب بیسک جو انسانی اقدار ہوتی ہیں، وہ تو ان کی ظاہری بات ہے کہ اگر اس کے وہ حامل نہ ہوں تو اتنے بڑے بڑے کام وہ نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. تو ان کی جو آپ دیکھیں کہ ان کے جو والد تھے وہ بھی ایک صوفی اور درویش تھے، ان کے استاد بھی ایک صوفی تھے. اسی طریقے سے ان کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ بھی سمجھیں کہ بہت زیادہ نماز روزے کی، صوم و صلات کی پابند تھیں. حتیٰ کہ انہیں جب پتہ چلا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کسی طریقے سے ان کا بینک سے کوئی تعلق ہے، تو انہوں نے پھر اپنی ایک بکری خریدی تھی ان کی والدہ نے، تو اس کے دودھ پہ وہ اپنا گزارا کرتے تھے اور اسی سے علامہ اقبال کو فیڈ کرتے تھے. عظیم لوگوں کی نشانی ہے. تو یہ مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی بہت عالیشان تھا، اور وہ بحیثیت انسان جو ہے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے. اور اس کا جو ہے ان کے جو ملازمین تھے ان سے بہت ان کا اچھا رویہ تھا، ان کے جو احباب تھے ان سے بہت اچھا رویہ رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ان سے ملنے کے لیے مہمان وغیرہ آتے تھے ان سے بھی ان کا بہت ہی اچھا جو ہے نا رویہ ہوتا تھا. بہت خوب، بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف لے کے آؤں گا سوال. ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے پہلے بھی عرض کیا، اقبال کا کون سا ایسا فیکٹر ہے خاص طور پہ آج کے دور کو ہم سامنے رکھیں؟ انتشار بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بے روزگاری کا ایلیمنٹ ہے، نوجوان نسل ڈیریلڈ ہے، وہ ڈائریکشن نہیں ہے شاید ان کے پاس جو کہ ہونی چاہیے تھی. پھر اس طرح کے عظیم لیڈرز جن کی پوری حیات مبارکہ ہے، اگر ہم ایک ایک نقطے کو بھی جوڑنا شروع کریں تو پوری سطر بن سکتی ہے آرام سے. کیا کہیں گی کون سے ایسے فیکٹرز اور ایلیمنٹس ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو سمجھنی چاہیے، جو ہمیں علامہ اقبال کی شاعری میں پیغام ملتا ہے، وہ ہے حریت کا، آزادی کا. جی بے شک. اور وہ صرف جسمانی آزادی کی بات نہیں کرتے، کیا بات ہے، کیا وہ بات ہے، ہر غلامی سے انکار کرتے ہیں. بہت بڑی بات. اور اس میں سب سے زیادہ جو زور انہوں نے دیا ہے وہ فکری آزادی پر دیا ہے. بے شک. تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں، جیسے کہ علامہ اقبال کے لیے بھی ہم نے کہا کہ ان کے زمانے میں تو ہم سے زیادہ مایوسی تھی، جی جی، ہم سے زیادہ یاسیت موجود تھی. اور ان کے ایسی جتنے ہم اثر شعرا ہیں ان کے ہاں آپ دیکھ لیجئے شاعری اٹھا کے، چاہے وہ انگریزی شاعری ہو، کسی اور زبان کی شاعری ہو، اس میں آپ کو مایوسی کا عنصر ملے گا ہی ملے گا. بالکل ایسی ہے. لیکن علامہ اقبال کے ہاں ایسا نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہماری عظمت کیا ہے، بے شک. ہم خلیفہ بنا کے یہاں بھیجے گئے ہیں. علامہ اقبال کے ہاں انسان کا تصور بہت خوبصورت ہے کہ وہ آدم کو یہ نہیں کہتے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم جی نکلے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. کیا بات ہے. تو اب
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے اس کا استقبال کیا زمین نے، بالکل، اس لیے کہ دیکھنے کے زاویے کا فرق ہے۔ یہاں جی جی، بھیجا کیا گیا بات کہ ہے، آپ بہت یہاں خوب، جا کر اپنے شعور کی بہت باقی خوب، منازل جی جی، طے کریں۔ جی، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنا چاہیے بے شک، کہ بحیثیت انسان ہماری عظمت کیا ہے، اور اپنی عظمت سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے خدا کو سمجھنا ہوگا، بے شک، اور خدا سے آپ کو اپنا ربط مضبوط کرنا ہوگا۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شاہ لطیف نے کہا تھا کہ خود شناسی خدا شناسی ہے، ورنہ ہستی صنم تراشی ہے۔ بے شک، تو آپ کو خدا کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنے سے آپ خدا کو سمجھ لیں گے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے جو علامہ اقبال پیغام دیتے ہیں، عمل پیہم، بے شک، جی جی، مسلسل عمل۔ مسلسل سٹرگل، وہ کہتے ہیں کہ حرکت زندگی ہے کیا بات، اور جمود موت ہے، جی تو آپ کو مسلسل عمل کرتے رہنا ہے، مایوس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، بالکل اس لیے صحیح، کہ جہاں آپ مایوس ہوں گے آپ کفر کے دائرے میں جانے کا امکان ہے آپ کا، کیونکہ آپ خدا کی تخلیقی قوت سے انکاری ہو رہے ہیں۔ جی تو آپ کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے۔ پھر اقبال کے ہاں ہمیں وقت کے تصور کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے۔ اقبال کے ہاں جو ہمیں وقت کا تصور ملتا ہے، ان کے ہاں دو طرح کے وقت ہیں۔ ایک تو ان کے پاس ہسٹوریکل ٹائم ہے، جی، جس کو آپ زمانے ماضی کہہ لیں، وہ گزرا ہوا وقت ہے جس کو آپ صرف سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں بالکل کہ صحیح، کیا ہوا۔ جی جی، دوسرا ان کے پاس ہے ریئل ٹائم۔ ریئل ٹائم میں ان کے پاس ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، نہیں ہے، صحیح، وہ ایک مسلسل بہاؤ ہے جو زندگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وقت کوئی خارجی چیز ہے جو انسان پر اپنا حکم جماتی ہے یا اپنا تسلط قائم کرتی بہت ہے، خوب، بہت خوب، بلکہ وہ انسان کو وقت کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی خودی کو پہچان لے اور اپنی قوت کو سمجھ لے تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کا پیکیج یہ ہے کہ ہمیں خدا کو بھی پہچاننا ہے، اس سے رابطہ مضبوط بنائیں گے تبھی ہم کہیں کچھ کر سکیں گے۔ دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ایک دن کے عمل سے کچھ نہیں ہوگا، جی، یا ایک دن کی حرکت سے کچھ نہیں ہوگا، مسلسل پروسیس ہے یہ، پیہم، مسلسل، اسی پہ لگے رہنا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کو جو بھی کام کرنا ہے یا آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے وہ مسلسل کرتے چلے جانا ہے اور اس میں مایوس نہیں ہونا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ وقت ہمارا آئے گا، صحیح، وقت مسلسل چل رہا ہے، اور وقت ہم ایسے مجبور اور مظلوم انسان نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سزا کے طور پہ بھیج دیا گیا ہے بے آبرو کر کے، اور اب وقت ہمیں چابک لگاتا چلا جائے گا، بلکہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو کر اپنی فکری آزادی کے ساتھ، اپنی فکری حریت کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا میں منوا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ انتشار، یہ مایوسی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علامہ اقبال کو صرف تقریری مقابلوں کا شاعر سمجھتے ہیں۔ جب کوئی تقریری مقابلہ ہوتا ہے تو ہم اقبال کے شعر یاد کر کے اس کو شاعری میں، تقریر میں جہاں موقع ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے اقبال کو پڑھا نہیں۔ اور کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ اقبال کے ہاں پورا فکری نظام ہے۔ ہمارے ہاں بعض اساتذہ بھی وہ فکری نظام نہیں پڑھا پاتے، نہیں سمجھا پاتے بچوں کو کہ اقبال کے ہاں انسان کا مطلب کیا ہے، خودی کا مطلب کیا ہے، آزادی کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم سمجھیں گے تبھی ہم آج کے زمانے پر قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ اقبال کی شاعری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کی فکری روشنی کی علامت ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ۔ سر میں آپ کی طرف آؤں اگر ہم اقبال کی شاعری کی بات کریں اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، میں چونکہ ریلیٹ کروں گا اس کو دور حاضر سے، کیونکہ بہت ضروری ہے، ہم آج زندہ ہیں، حیات ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں مشکلات بھی ہیں، پھر مشکلات سے برعکس اگر دیکھیں تو اچھائی کو ہم پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہمارے چاروں طرف اچھائی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اگر شاعری کی بات کریں، انہوں نے نوجوان نسل کو بار بار یہ کہا کہ پریشان نہیں ہونا، اپنی امید نہیں چھوڑنی، اپنی طاقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ شاہین سے بار بار وہ کہتے ہیں، جی تشبیہ دیتے ہیں کہ اتنی بلند فضا میں آپ کی پرواز ہونی چاہیے کہ آپ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں کہ کہاں پہنچتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، اقبال جو ہے، جی ہم وہی سے پھر سلسلہ جوڑیں جی گے۔ ضرور۔ اقبال نے بیرون ملک سفر کیا، جی، اور اس زمانے میں سفر کیا جب سفر، اردو کا سفر اور انگریزی کا سفر ایک برابر جیسا ہوتا، مشکل ہوتا تھا۔ صحیح، کیا بات۔ اقبال کہیں گئے، صحیح، وہاں سیکھا، پڑھا اور کچھ سکھایا، اور پھر ان تمام واقعات کو قلم بند کیا، جی، اپنے
علاقے کے لوگوں کو امید دلائی۔ اقبال نے نیو ورلڈ آرڈر اس وقت پیش کیا تھا جب نیو ورلڈ آرڈر کا تصور کوئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زمانہ خوب، آیا ہے واہ، بے حجابی کا عام بہت خوب، دیدار یار ہے۔ یہ بہت پوری نظم جو ہے جی 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 جی، اگر کہیں اس کو ہے، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ بے شک، کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، بے شک، کیا ہوا ہے، کیا ہوگا۔ اقبال نے کم از کم اس زمانے میں اپنے نوجوان کو پوری انداز سے پورے استحکام کے ساتھ یہ بتا دیا کہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ کیا میرے بات، پاس وہ نظم ہے، اگر جی، آپ جی، لیکن وقت ہوا تو ہم پڑھ کے سنا ضرور ضرور، جی، وہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کیا بات ہے، یعنی وہ شکوہ بھی کرتے شکوہ بھی کر رہے ہیں، جی جی، اچھا ان کا شکوہ جواب شکوہ تو وہ ایک الگ وہ تو ایک الگ، جی جی، بالکل بالکل، معاملہ ہے، جی جی، لیکن وہ نوجوان کو مخاطب کرتے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھے جن کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ جی۔ اور پھر بلوچ سردار کی بیٹے کو نصیحت، بھائی سبحان اللہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ کیا بات ہے، کیا بات، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر۔ مدد، واقعی بہت خوب، بہت خوب، یہ ساری بات، بہت اور پھر جب خودی کی بات آ جائے تو خودی کا سر نہاں، وہ تو ہمارے بعض جو ہے وہ موسیقاروں نے اس جی کی جی، بہترین دھن بہت ترتیب بہترین دی دھن ہے میں گایا ہے، بالکل جی، اور اس کو غنا کے انداز میں پیش کیا ہے، اور ہمارے تمام لوگ جو صوفیہ کرام ہیں وہ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال نے ہر اس شخص کو جی، اس کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے، ہر اس شخص کو، یعنی اقبال طالب علم کا شاعر ہے، اقبال تاجروں کا شاعر ہے، جی، اقبال عام آدمی کا شاعر ہے، بہت خوب، اقبال بہت، دہقان واہ، کا شاعر ہے، بہت خوب، اقبال جو ہے فضاؤں کا شاعر ہے، جی، ہواؤں کا شاعر ہے، خوبصورتی کا شاعر ہے، حسن کا شاعر ہے۔ اقبال کو آپ جو ہے ایک کمپارٹمنٹ میں بند نہیں کر سکتے۔ صحیح، صحیح، بعض لوگوں نے اقبال کو ایک کمپارٹمنٹ میں بند کر دیا، جیسے کہ ہماری ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب تقریری مقابلہ ہوگا تو اور تبھی ہم ہمیں یاد، علامہ جی، اقبال کے اشعار، بھائی اقبال آج اگر ہم اپنے مسائل کا کوئی حل چاہتے ہیں، آج اگر ہم اپنے مسائل سے اپنے انداز میں نمٹنا چاہتے ہیں، تو اقبال نے جو نیو ورلڈ آرڈر پیش کیا ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار جی، یار جی، ہوگا، بہت خوب، اس کو نکالیں اور اقبال شناس لوگوں سے اس کی تشریح کرائیں اور نوجوانوں کو پڑھائیں اور لوگوں کو باور کرائیں کہ یہ اقبال یہ بتا کر گئے ہیں جناب، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہی دم آخر تو یہ، اچھا اقبال اور اس کا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بہت ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ کمال ہی کر دیا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس کے بعد اب رہ وہ کیا تو جاتا ہے؟ کچھ نہیں رہ جاتا سر، ٹھیک ہے؟ یہ تو مکمل شعر، جی، بہت خوب، اقبال کی توحید اس زمانے کے لیے ضروری ہے، سبحان اللہ، کیا بات، اقبال کا عشق رسول جو ہے وہ اس زمانے کے لیے ضروری ہے، بے شک، اقبال کی معیشت اور معاشرت اس زمانے کے لیے ضروری ہے۔ میرے ملک کے ارباب بست و کشاد جو ہیں اگر اس طرف ذرا سی توجہ کریں گے تو بہت سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، بہت خوب سر، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح معزز مہمانوں نے بھی ذکر کیا، ہم ابھی ایک ذکر نکلا تھا شکوہ جواب شکوہ کا، اقبال شکوہ لکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لوگوں کی سماعتوں تک پہنچتا ہے، بہت زیادہ غصہ، غم و غصے کی لہر دوڑ پڑتی ہے، اس کے بعد جب آپ جواب دیتے ہیں تو وہ ان تمام تر ناقدین کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی، شرمندہ ہونے کی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ اتنی خوبصورت شاعری اور اس میں تمام تر تقاضوں کو دیکھ لینا، انہیں پورا کر دینا، اور پھر اس کے بعد وہ میسیج دے دینا کہ جس لیے ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا اور ہم زمین پہ آ کے کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے کہیے گا کہ کتنا ضروری ہے آج کل کی نسل کو یہ سمجھنا۔ اصل سے شکوہ جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ تو یہ جو توحید کا ان کا میسیج ہے نا کہ توحید سے خالی نہ ہو جائے دنیا، اصل تو یہی ہے شکوہ۔ لیکن شکوہ کا آپ دیکھیں کہ شکوے کے 5-7 بند جو ہیں وہ شکوے کے ہیں، اس کے بعد تو وہ شکوہ جو ہے وہ ایک خوبصورت دعا کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، بے شک۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات پہ آ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس قوم کے لیے جو ہے نا وہ کچھ اچھائی کا معاملہ ہو جائے، اور مورے بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، اور اس طریقے سے پھر وہ ان کا شکوہ جو ہے مناجات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور لیکن جب وہ جواب شکوہ کے اوپر آتے ہیں، اور وہ 3-4 سال کے عرصے کے بعد پھر انہوں نے جواب شکوہ لکھی ہے، تو 2 سال کے عرصے کے بعد اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر انہوں نے وہ جو وہاں پہ شکوے کیے ہوئے تھے ان سب کی جسٹیفیکیشنز
اور ان کا ایک مکمل جواب کہہ بہترین سکتے ہیں۔ جواب جی، جی، دیا، بالکل۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ اور یہ کہا کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، سبحان اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر آخر میں تو وہ کمال کہہ کے کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کا نوجوان صرف یہ 2 نظمیں بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے اپنے نصب العین کا پتہ چل جائے گا، اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ علامہ اقبال کا اصل میسیج کیا ہے، اور علامہ اقبال ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ایک قسم کی کمک ملتی ہے، ایک مدد ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی کہ من حیث القوم جی، اور ملت کی حیثیت سے اور امت کی حیثیت سے یکجا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی شرازہ بندی کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں علامہ اقبال نے نظموں میں، ان دونوں نظموں میں، شکوہ اور جواب شکوہ میں جمع کر کے نوجوانوں کے لیے جو ہے پیش کی ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی طرف یہی سوال لے کے آؤں گا، شاعری کے ذریعے کہہ دینا، وہ باتیں کہہ دینا کہ شاید جو عام انداز میں انسان اگر زبان سے ادا کرے لفظ تو بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے بھی ایسی ایسی اصلاحات اپنی شاعری کے ذریعے بیان کی کہ قوم کو کس طرح، ایک قوم آئیڈیل سینیریو میں کس طرح ایک قوم کو ہونا چاہیے، اس کے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے مسائل، سب کا حل بتایا۔ آپ چونکہ نوجوان نسل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، شاعری میں بھی بہت بڑا نام ہے، شاعری کرنے کا جو انداز ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کو جو انداز تھا، کیا سمجھتی ہیں آج کل کے موجودہ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو اس طرح کے اس ٹریک کو فالو کرتے ہوئے لوگ بہت کم دکھائی دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں دیکھیں، علامہ اقبال نے تو خود اپنی شاعری کے لیے کہہ دیا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، تو ان کو تو آپ شاعری کے مقام پہ رکھیں ہی نہیں۔ صحیح۔ ہم شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم اقبال کو صرف شاعر سمجھتے ہیں، جی، جبکہ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں، انہوں نے جو شاعری بھی کی ہے وہ بھی ایک مقصد کے تحت کی ہے، اور اس کا مقام عام شاعری سے بلند ہم سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ ایک بہت بلند مقام پہ ان کی وہ شاعری موجود ہے۔ اچھا، دوسری اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اقبال نے صرف شاعری میں بات نہیں کی، اقبال کو جہاں موقع ملا، چاہے وہ الہ آباد کا خطبہ ہو، چاہے گول میز کانفرنسز ہوں، چاہے ان کے خطبات ہوں، چاہے ان کی شاعری ہو، علامہ اقبال نے ہر جگہ بات کی ہے۔ جبکہ ان کی زندگی پڑھیں تو وہ بہت کم گو انسان تھے، جی ایسے ہے، بالکل، اور ان کے گھر والوں کو شکایت تھی کہ وہ بہت کم بولتے تھے، صرف مولانا محمد علی جوہر صاحب جب ان کے گھر آتے تھے تب ان کے قہقہے سنائی دیتے تھے، ورنہ وہ مسکراتے بھی بڑی مشکل سے تھے اور بہت کم گفتگو کرتے تھے، عام طور پہ وہ سوچ میں ہی غرق رہتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ان کا ایک نصب العین تھا، اور وہ شاعری اس نصب العین کا حصہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب آج بھی یہی سمجھنا چاہیے ہے کہ شاعری محض آپ کے لیے نہ ہو کہ آپ عشق و بلبل کی باتیں کر رہے ہیں، گل و بلبل کی، اچھا عشق تو اقبال کے ہاں بھی موجود ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے کہا، بلکہ مرکزیت عشق کو حاصل ہے، بے شک، وہ عقل کو محدود سمجھتے ہیں اور عشق ان کے ہاں بے حد ہے۔ کیا بات ہے کہ محمد سے وفات انہیں اس ایک شعر میں تمام تر عشق کی بلندیاں طے کر لیا آپ نے۔ بالکل، لیکن عشق میں انہوں نے اس کے وسعت پیدا کر دی معنوں میں، اور ان کے ہاں جو خدا سے عشق اور رسول اللہ سے عشق اور جو اہل بیت سے عشق ان کے ہاں ملتا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ہمارے ہاں اقبال کا جیسے ابھی آپ نے کہا اصطلاحات یا ان کے جو علامات یا استعارے ہیں، اس میں ایک ہے مرد مومن، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سپرمین کا انہوں نے وہاں سے کوئی آئیڈیا لے لیا، یا مغربی فلسفے سے انہوں نے کوئی آئیڈیا لیا ہے۔ جب آج کی شاعری کی بات ہم کرتے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج اس قسم کی شاعری نہیں ہو رہی یا لوگ اس طرح نہیں سمجھ رہے، تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ شاعری کر رہے ہیں، ان کا نصب العین شاعری ہے، اقبال کا نصب العین شاعری نہیں تھا، کیا بات ہے، بلکہ وہ مشاعروں میں جانے سے کترانے لگے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر قوال کوئی حال آ جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ تو اس چیز کو، اس فرق کو ایک تو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا دیکھیں، ہم اقبال کی امید کی بات کر رہے ہیں، ان کی استقامت کی بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی غور کیجئے کہ قائد اعظم مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں، علامہ اقبال مایوس نہیں ہوتے، علامہ اقبال انہیں واپس بلا رہے ہیں، بہت خوب، ان کو بھی امید دلا رہے ہیں،
مطلب امت کو تو امید دلائی ہی دلائی، کیا بات ہے، قائد کو بھی امید دلائی کہ آپ واپس آئیے اور جیت ہماری ہی جیت ہماری ہوگی. تو اصل میں ان کا نصب العین تو آزادی تھی، بے شک ہر طرح کی آزادی، کسی بھی غلامی میں وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے انسان کو، کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ انسان کا جو مرتبہ ہے غلامی اس کی سب سے بڑی توہین ہے، کیونکہ ان کی شاعری انسانیت کی عظمت ہے، جو مرکزیت ہے ان کے ہاں وہ انسانیت کی عظمت ہے. تو ان کی نزدیک اگر غلامی ہے تو یہ انسانیت کی توہین ہے. تو ان کی شاعری کو اور آج کی شاعری کو یہ سمجھنا کہ آج ویسی شاعری نہیں ہو رہی یا شعرا اس طرح کی شاعری نہیں کر رہے، وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کا نصب العین شاعری ہے. اور اگر کوئی ایسا انسان ہمارے درمیان سے اٹھتا ہے جس کا نصب العین کچھ اور ہو اور وہ شاعری کو اس کا ذریعہ بنائے تو پھر یقیناً ہمیں کچھ مختلف نظر آتا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. علاؤدین صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ابھی میڈم نے بھی کہا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا، نصب العین شاعری کا جو مقصد تھا اس کے پیچھے آج بھی ہم دیکھتے ہیں دور حاضر کی اگر بات کریں تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ زندگی کا مقصد دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اور وہ تمام تر چیزیں جن کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، بھاگ دوڑ چل رہی ہے، وہ پورے نہ ہوں تو مایوسی آ جاتی ہے اور بہت سے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نوجوان نسل میں بڑا افسوسناک ہے یہ کہنا کہ جو خودکشی کا عنصر ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور ہمیں آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں، بچوں میں بہت زیادہ ہے نا امیدی اور مایوسی. اقبال کی شاعری اور خاص طور پہ انہوں نے جو کہا، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ انہوں نے بہت سارے مواقعوں پہ بہت کچھ کہا، اس کو سمجھ کے آج کی زندگی کس طرح گزاری جا سکے، کوئی 2 سے 3 ایسے پہلو بتائیے گا کہ جو نوجوان کے لیے مشعل راہ بن سکیں. دیکھیے جی، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان تک اقبال کتنا پہنچا ہے. ہاں یہ that's a very big question. اہم بات، بہت اہم بات. میرا نوجوان جو آج کا نوجوان ہے جی، اور پاکستان کی اکثریتی آبادی جو اس وقت نوجوانوں پر مشتمل ہے، نہیں بالکل ان تک تو کچھ اور پہنچا ہے. جی، ان تک تو اقبال پہنچا ہی نہیں. کیا بات ہے. تو سب سے پہلے تو میں، آپ، ہم سب مل کے اور ہماری حکومت مل کے پہلے تو ہم اقبال کو اپنے نوجوان تک پہنچانے. بالکل صحیح. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، بہت خوب. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کیا بات ہے. تو پہلے تو ہم اقبال کو اس انداز میں اپنے نوجوان کے سامنے پیش کریں. جی، میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم نے اقبال کو اپنے سلیبس سے نکال دیا ہے. جی، تو نوجوان تک کیسے پہنچے گا؟ صحیح. اور سلیبس کے جس مقام پر، یعنی اعلیٰ درجے کے اور ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری لیول کے اور پھر کالج اور یونیورسٹی لیول پہ جہاں اقبال کہ کچھ کلام کے نمونے ہم جو نصاب میں شامل ہیں، وہ آج کے نوجوان سے غیر متعلقہ موضوعات پر جو ہیں وہ آپ ماہر تعلیم، میں کوئی مستند ماہر تعلیم نہیں ہوں، لیکن بطور صحافی کے آپ میں یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس یعنی جو سیکنڈری لیول کا طالب علم ہے اور جو ہائر سیکنڈری لیول کا طالب علم ہے اور جو یونیورسٹی گریڈ کا طالب علم ہے اور جو ڈاکٹر گریڈ کا طالب علم ہے، اس کو جو ہم اقبالیات پڑھا رہے ہیں وہ اس سے لگا نہیں کھا رہی ہے. تو جب میرے مڈل ایج کو، جب میرے استاد جو ہے اقبال شناس نہیں ہے تو میرا نوجوان اقبال شناسی کہاں سے آئے گا؟ بالکل صحیح. جب اقبال شناسی آئے گی، میں نے جیسے عرض کیا کہ ابلیس کے توسط سے اقبال، وہ جو ایک نظم ہے پوری، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے نکال دی ہیں، ہم نے خود نکالی ہیں. ہمارے سلیبس سے اقبال نہیں ملتا، ہمارے سلیبس میں کچھ اور لوگ ملتے ہیں. ہمیں اقبال اپنے سلیبس میں شامل کرنا ہوگا. دیکھیے، اقبال کی معیشت، معاشرت، طرز فکر، گفتار، کردار، عشق، محبت، اقبال ایک غیر معمولی انسان تھے، لیکن وہ بالکل نارمل انسان تھے. وہ ایب نارمل، یعنی وہ غیر معمولی انسان تو تھے، انہیں ایب نارمل نہیں کہہ سکتے. وہ بہت نارمل انسان تھے. انہوں نے پوری قوم کو جمع کیا اور پیغام کیا. اچھا، پھر عقل کی دلیل یہ ہے، ایک زمانے میں انہوں نے نظم لکھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. پھر جب کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیا، انہوں نے پھر اس کو وسعت دی. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، آفاقیت کا جو فلسفہ ہے. یعنی اقبال نے ثبات کی نفی کی ہے. وہ تجدید کا کام کرنے والا آدمی ہے، وہ جد و جہد کا کام کرنے والا آدمی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول تغیر کا کام کرنے والا آدمی ہے. ان ساری چیزوں کو
ہم ایک ہی صورت میں اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اور پھر اس کے بعد عملی زندگیوں میں لا سکتے ہیں جب ہم پہلے اقبال کو پہنچائیں تو صحیح لوگوں تک. جی بے شک ہم نے لوگوں سے اقبال چھین لیا ہے. بے شک، بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح کہا لوگوں نے اقبال چھین لیے گئے ہیں، یعنی ہم اس گیپ کو کیسے فل کریں؟ یہ جو گیپ ہے جو اب سمجھتے ہیں تدریسی نظام ہو یا پھر ہمارے جو بڑے ہیں، اساتذہ ہیں، یا پھر ہمیں جو پڑھانے والے، تدریسی عمل تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس میں بہت ساری امینڈمنٹس ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم بات کریں سول سوسائٹی کی، یا خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ کس طرح نوجوان نسل کی ٹریننگ کریں؟ اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو نوجوان کو کس طرح اس طرف اٹریکٹ کیا جائے کہ وہ اقبال کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور پھر ظاہر ہے جتنی مایوسی ہے، جتنی پریشانی ہے، وہ تو آٹومیٹکلی دور ہو جائے گی. جی، میں صلاح الدین صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا. پلیز. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو نظام تعلیم کو حاصل کرنے کے جو ایک کنسیپٹ ہے نا، وہ بہت بدل چکا ہے. جی. پہلے لوگ جو ہے وہ اسلامیات میں ایم اے کر رہے ہوتے تھے، فلسفہ میں کر رہے ہوتے تھے، سائیکالوجی میں کرتے تھے، ہسٹری میں کرتے تھے، اور یہ جو ہیومینٹیز کے سبجیکٹ تھے وہ کافی اس کے اندر اسٹوڈنٹس آتے تھے. اب ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، بتائیں گی ماہر تعلیم بھی ہیں آپ دونوں حضرات. جی. تو یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ ہیومینٹیز کے جو شعبے ہیں ان میں لوگوں کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، یعنی کہ اسٹوڈنٹس اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. لوگ جا رہے ہیں سائنسز کی طرف، کمپیوٹر کی طرف، آئی ٹی کی طرف. ہم نے اس شعبے کو اور وہ شعبے ڈسپلیس بھی کر دیا ہے. اکاؤنٹس کی طرف پڑے گا یہ تو، یا وہ پڑے گا، جی صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی کہ وہ شعبہ جس کے اندر اس کا کوئی فیوچر بنے گا، جس کے اندر اس کو کوئی جاب اچھی ملے گی، جس کا کیریئر اس کا اچھا بنے گا، اس شعبے میں وہ جا رہے ہیں. لیکن جو دوسرے شعبے ہیں، جو ہیومینٹیز کے شعبے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ سمجھیں کہ شہریاری کی جاتی ہے، کاروبار حکومت چلایا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، اور یہ سارے کے سارے شعبے خالی پڑے ہوئے ہیں. تو ان خالی شعبوں کو کس طریقے سے فل کیا جائے، اس کے لیے تو ایک بہت لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور وہ پلاننگ اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ اگر ان شعبہ جات کے اندر بھی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ جیسے ہی وہ فارغ التحصیل ہوں گے تو ان کے لیے جاب کی کوئی سیکورٹی اگر مل جائے، تب اس صورت کے اندر جو ہے نا اس چیز کو سروائیو کیا جا سکتا ہے. باقی نجی سطح پر آپ بھی کام کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اس سطح پہ کام کرنے کا کوئی زیادہ آؤٹ پٹ ہمیں ملنے کے چانسز نہیں ہیں. سر آپ نے ذکر کیا آف کیمرہ، ہماری گفتگو کا سلسلہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ایک اقبال اسٹوڈیو بھی آپ چلاتے ہیں. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. ہے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں، اور یہ بڑا اٹریکٹیو قسم کا ایک انیشیٹو ہے. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. یہ 2017 میں میں نے بنایا تھا. اصل میں میرا آئیڈیا یہ تھا کہ آج کل کی جو نسل ہے وہ کتاب سے تو کافی دور جا چکی ہے، اور کتاب پڑھنے کا کسی کو شوق نہیں رہا. کتاب اگر آپ کسی کو دے بھی دیں، فری میں بھی دے دیں، تو وہ شیلف پہ رکھی رہ جاتی ہے. ہاں، وہ شیلف کی زینت بن جاتی ہے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ لوگ چونکہ سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک کی طرف آتے ہیں، تو یہ بہتر ایک انداز ہوگا کہ جس طریقے سے جو ہے نا، یعنی آج کے دور کی جو زبان ہے، آج کے دور کے حساب سے، پھر میں نے اس حساب سے علامہ اقبال اسٹوڈیو کی بنیاد رکھی 21 اپریل 2017 کو. کیا بات ہے. اور اس پھر میں نے جو بڑی بڑی نظمیں ہیں جن کے اندر اقبال کا تفصیل سے میسیج جو ہے نا وہ کنوے ہوتا ہے، جیسے ساقی نامہ ہے، ابلیس کی مجلس شور ہے، شکوہ جواب شکوہ، طلوع اسلام، خضر نامہ، تو اس قسم کی خضر راہ، اس قسم کی جو نظمیں تھیں ان کو میں نے وہاں پہ اپنے ویڈیوز بنائی، اور اس کو اسٹوڈیو جو علامہ اقبال اسٹوڈیو کا جو یوٹیوب چینل تھا اس پہ ڈالا، اور اپنی فیس بک وغیرہ پہ ان کو چلایا. تو اس کی دیکھا دیکھی جو ہے مجھے پھر ڈیمانڈز بھی آئیں، جیسے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی ہے لاہور میں، انہوں نے بھی پھر مجھ سے فرمائش کی، تو ان کے لیے بھی میں نے ویڈیوز بنائی. تو تقریباً 170 کے قریب میری فارسی کلام پر اور اردو کلام پر مشتمل جو ہے وہ ویڈیوز ہیں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی تھی ویژن کی، اور میں اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، انہوں نے 1885 میں جیسے ہی یہ بنی تھی کانگریس، اس میں شمولیت اختیار کی تھی، اور 1906 میں بنی ہے مسلم لیگ، تو اس میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی تھی. 12 سال بعد 1918 میں جا کے کہیں اس میں وہ شامل ہوئے تھے، وہ بھی مسلمانوں کی بھرپور فرمائش کے اوپر. اچھا، پھر انہوں نے اپنا سارا کا سارا کام اس طریقے سے کیا کہ ہندو مسلم
کی جو ہے نا اتحاد کو جو ہے نا وہ فوکس کیا انہوں نے، جی جی اور یہ چاہا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں جو ہے نا ایک اتفاق ہو جائے اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو وہ ریئلائز کریں. صحیح. لیکن وہ ان کو خطاب بھی ملا، گوکھلے نے ان کو خطاب دیا، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. جی جی لیکن اصل میں جو ہندوؤں کا جو ایک طرز عمل تھا وہ پھر ظاہر ہوتا ہے 1928 میں نہرو رپورٹ سے. بالکل صحیح. نہرو رپورٹ کے اندر انہوں نے بالکل جو ہے مسلمانوں کے حقوق کو بالکل ہی نگیٹ کر دیا. بالکل ایسے ہی اس کے جواب میں قائد اعظم نے دیے 14 نکات جی 1929 میں، ایک سال کے بعد. لیکن ان کو بالکل مذاق اڑایا گیا اور مسترد کر دیا گیا. تو قائد اعظم 1930 میں پھر یہاں سے چھوڑ کے اپنا وائنڈ اپ کر سب کو چلے گئے اور لنڈن میں جا کے وہ قیام پذیر ہوئے. وہاں پہ اپنا پریکٹس بھی شروع کی، ایک کوٹھی بھی خرید لی. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ کیوں آ گئے ہیں تو انہوں نے 2 باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ جو ہندو ہے وہ ناقابل اصلاح ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ اصلاح پذیر نہیں ہوتے. جی. دوسرے یہ کہ مسلمان جو ہیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جو بات میں صبح کو آپس میں میٹنگز میں کرتے ہیں، شام کو وہی بات جو ہے وہ ڈی سی کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی سیکریسی جو ہے وہ یہ نہیں رکھتے. جی. 1930 میں قائد اعظم جو ہیں وہ چلے گئے لنڈن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. جی جی. لیکن 1930 میں علامہ اقبال جو ہیں وہ خطبہ الہ آباد دے رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور اس خطبہ الہ آباد کے اندر یہ ویژن پیش کر رہے ہیں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کے یہ جو علاقے ہیں ان کو اکٹھا کر کر ایک جو ہے یونٹ بنایا جانا چاہیے جس کی اکثریتی آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، چاہے یہ برٹش گورنمنٹ کے انڈر رہے یا اس کو آزاد کر دیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک تقدیر ہے، ڈیسٹنی ہے کہ مسلمانوں کو اس خطے کے اندر جو ہے نا ایک آزاد ریاست ان کو بنائی جانی چاہیے اور یہ بنے گی. بالکل صحیح. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع ملے گا کہ اسلام کے چہرے کے اوپر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر ہم اسلام کا اصل چہرہ، اصل روح پہچاننے کی اصل روح جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے، جس کی طرف پھر یورپین اقوام بھی لپک کر آئیں گی اور انہیں پتہ چلے گا کہ اس کا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کتنا بہتر ہے، کتنا اچھا ہے. صحیح. اسی دوران ابھی میں تھوڑی سی وقت اور لوں گا. اسی دوران گول میز کانفرنسوں میں علامہ اقبال شریک ہوتے ہیں 1932 میں 33 میں. تو وہاں پر جا کر قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ مایوس ہو کر آئے ہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، مستقبل ہمارا ہے، آپ واپس آئیں گے قوم کی لیڈ کریں گے اور جب لیڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹس ملیں گے. جیسے ہی قائد اعظم واپس آتے ہیں تو مسلم لیگ کے صدر خود تھے علامہ اقبال اس وقت، صدارت کو چھوڑتے ہیں قائد اعظم کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ صدارت اب آپ کے ذمہ ہے. پتہ نہیں انہیں پتہ تھا کہ شاید میری زندگی کے جو ہے وہ دن کم رہ گئے ہیں، 5 سال بعد تو ان کا جو ہے انتقال ہو گیا اور قائد اعظم کی زندگی زیادہ تھی، حالانکہ وہ قائد اعظم ان سے پہلے پیدا ہوئے تھے. تو یہ ان کا ویژن تھا جو کہ انہوں نے قوم کو دیا. اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قائد اعظم وہاں سے واپس نہ آتے، علامہ اقبال کی کوششوں یا نہ ہوتی، اور تو ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان کا یہ خواب جو ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب وقت کی قلت ہے، یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے، جتنی بات کریں اتنی کم ہے. شاعری سے ذرا مستفید کرائیں، آپ ہوں موجود محفل میں اور ہم شاعری نہ سنیں، اور پھر اقبال کی محفل ہو خاص طور پہ ذرا پلیز سماعتوں کی نظر کیجیے گا. کلام ہم ضرور پیش کر دیتے ہیں. 2 اشعار ہیں کہ شاعر مشرق، مفکر، نکتہ دان و فلسفی. کیا بات، بہت خوب، واہ. شاعر مشرق، مفکر، نکتہ دان و فلسفی، بہت خوب، واہ. ذات کے ہر زاویے سے پھوٹتی ہے روشنی. کیا بات، کیا بات. ذات کے ہر زاویے سے پھوٹتی ہے روشنی. کیا بات ہے، کیا بات. تا قیامت جس پہ سر دھنتا رہے گا یہ جہاں. کیا بات. تا قیامت جس پہ سر دھنتا رہے گا یہ جہاں، بہت خوب. تجھ کو بخشی ہے خدا نے وہ نوائے سرمدی. واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے. بہت خوب. سر آخری 30 سیکنڈ ہے، ایک شعر سماعتوں کی نظر کیجیے گا اور پھر اجازت چاہیں گے. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے. کراچی سے کیا بات ہے، کیا بات. کراچی سے تم خراج سے تم سمجھ رہے ہو،
वो अफजर का मायार हो। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जब हम बात करते हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की, तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक अहद नहीं है, ये एक ऐसी मशअल राह है, एक ऐसी तालीम हासिल करने का एक ऐसा ज़रिया है, और ज़िंदगी गुजारने का जो एक ढंग और एक तौर तरीका होना चाहिए, उसे समझने का एक ऐसा ज़रिया है कि जिसे जितना समझा जाए उतना कम है। कोशिश कीजिए कि अपने रोज़मर्रा के जो औकातकार हैं उनमें इकबाल को शामिल कीजिए, वक्त निकालें, उन्हें पढ़ें, समझें, और एक बेहतर इंसान बनकर इस मुआशरे की खिदमत करें, तो एक बहुत खूबसूरत मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। बहरहाल जी, हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग PTV न्यूज़।